الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. صدر محفل، رفقاء تدریس، قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز طالب علموں، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ محفل خوشی کی بھی غماز ہے اور آنکھیں بھی اشکبار، دل غمزدہ. چند جستہ جستہ باتیں آپ کے گوش سے گزار، بالخصوص ان طلباء کے لیے جو ہم سے جدا ہونے والے ہیں، لیکن یہ جدائی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے. فرمان الہی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اس فرمان کو ہمیشہ آپ پیش نظر رکھیں کہ اللہ، اس کے رسول کی اطاعت، اولی الامر ان کی اطاعت، معاملہ کیسا بھی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی انتظامی ہو یا غیر انتظامی، بس اس کو مد نظر آپ رکھیں گے. فردوہ الی اللہ والرسول. اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے لیے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ رسول جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور رسول جس سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو. یہ باتیں اپنے دل میں، اپنے ذہن کی تختیوں پر لکھ لیں گے. فرمان نبوی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. یہ بھی ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہے، یہ باتیں پیش نظر رہیں گی تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ایک بات یہ بھی جو ہمارے ندوے کا مشن، تحریک خود ما صفا ودع ما قدر، جو چیز اچھی ہو اس کو لے لو، جو چیز بری ہو اس کو چھوڑ دو. ایک بات اور کہ اجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. کوشش، محنت، مجاہدہ اور سستی کاہلی سے اجتناب، غفلت سے اعتراض. اور ایک دعائیہ شعر آپ کے لیے جو پہلے بھی پڑھتا رہا، لیکن پھر عروج ایسا زمانے میں ہو نصیب تجھے، عروج ایسا زمانے میں ہو نصیب تجھے کہ آسماں بھی تیری رفعتوں پہ ناز کرے. اور بالفاظ دیگر آخری بات، ستاروں تک پہنچنے کی تمنا تیری پوری ہو. سارے طلبہ سنیں، بالخصوص خامسہ کے، کہ ستاروں تک پہنچنے کی تمنا تیری پوری ہو. دعا ہے تیرا قد مجھ سے بھی کچھ اونچا نکل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بعد ازیں اب میں استاد محترم جناب مولانا ڈاکٹر زاہد حسین صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب ہم سب کو اپنے قیمتی الفاظ سے مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومن فحیث وجدها فهو احق بها
علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور وہ سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ جہاں یہ پایا جائے، جہاں بھی وہ اسے حاصل ہو، وہ اسے حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ عزیز طلبہ، یا یوں کہیے کہ رخصت پذیر طلبہ، آپ کی تعلیم کا ایک مرحلہ ختم ہوا اور دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے مرحلے سے بھی زیادہ دوسرے مرحلے میں مکمل کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ یہ صحیح ہے اور حقیقت ہے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، وہاں کے در و دیوار سے، وہاں کی فضا سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، انس ہو جاتا ہے، اور ایک قسم کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ جب وہاں سے وہ رخصت ہوتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک بلند مقصد کے سامنے، ایک عظیم مقصد کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بڑی مبارک چیز ہے، بڑی مبارک چیز ہے۔ یہاں تک کہ ہجرت فرض ہے، اور ہجرت ضروری ہے ایسی حالت میں جب کہ اس کا دین و ایمان خطرے میں ہو، یا اس کی وہ طاقتیں، وہ صلاحیتیں اور وہ دولت، وہ وراثت خطرے میں ہو جو نبی کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، منتقل ہونا کسی بڑے مقصد کے تحت اور کسی اہم مقصد کے تحت کتنا ضروری ہے۔ تو یہ خوشی، یہ غم کا جو میل جول ہے، یہ آنی جانی ہے، یہ دھوپ چھاؤں کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اور اصل اہمیت اس کی ہے جو مقصد آپ کے سامنے ہے، جس مقصد کے تحت آپ یہاں آئے ہیں، اور جس مقصد کے تحت دوسرے مرحلے کے لیے آپ ندوۃ العلماء جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ آپ کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے اس میں، اور اپنے مقصد میں آپ کو اللہ تعالیٰ پوری کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں رہے، آئے، 2 سال 3 سال 4 سال کی مدت آپ نے گزاری اور اپنا تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، طالب علموں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خامیاں رہ جاتی ہیں، نقائص رہ جاتے ہیں، تعلیم میں کچھ ایسے عیوب رہ جاتے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے۔ تو آپ جو طلبہ یہاں رہیں گے ان کو بھی، اور جو دوسرے مرحلے کے لیے ندوۃ العلماء جا رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی فن میں، کسی مضمون میں کوئی خامی رہ گئی ہے، کوئی عیب رہ گیا ہے اور کوئی نقص رہ گیا ہے، تو اگلے مرحلے میں جب آپ ندوۃ العلماء جائیں تو اس مضمون کی، اس فن کی اس خامی کو آپ خصوصی وقت دے کر اور خصوصی موقع دے کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں نحو میں بعض طلبہ کمزور ہیں یا بعض کمزوریاں رہ جاتی ہیں، نحو میں، صرف میں یا ادب میں، انشاء میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، یا جو نقائص رہ گئے ہیں، تو آپ مکمل طور پر اس بات کا عزم کر لیں کہ جب ہم ندوے جائیں گے تو اپنی اس خامی کو اور اپنے اس عیب کو دور کریں گے، اس کمی کو اپنے دور کریں گے۔ اس کا مکمل طور پر آپ تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہر شخص اپنی کمزوریوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے، دوسرا اتنا واقف نہیں ہوتا، استاد بھی اتنا واقف نہیں ہوتا جتنا خود طالب علم اپنی حقیقت سے، اپنی ذات سے اور اپنے تعلیمی بنیادوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو آپ عزم کر لیں، تہیہ کر لیں کہ آپ جب ندوے جائیں گے تو انشاءاللہ جو کمیاں رہ گئی ہیں آپ کے اندر، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نحو میں آپ کے اندر کمی رہ گئی ہے، نحو کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، تو اس کو بھی آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ادب و انشاء میں کمزوری ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آپ عزم کر لیں۔
تہیہ کر لیں، مکمل طور پر عزم کر لیں کہ جو خامیاں رہ گئی ہیں آپ کے نصاب میں، تدریس میں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر پورے طور پر قابو پانے کی کوشش کریں گے، خصوصی وقت نکال کر، خصوصی موقع دے کر اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ایک بات بنیادی ضروری ہے، اور اس کا آپ اگر عزم کر لیں، تہیہ کر لیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو جب آپ اپنی اس کمی کو اور اپنے اس عیب کو دور کر سکیں، اپنے اس نقص کو دور کر لیں۔ وہ دن دور نہیں ہے اگر آپ نے عزم کر لیا، ہمت سے کام لیا، تھوڑا وقت نکال کے خصوصی طور پر اس فن میں آپ نے توجہ کی اور توجہ کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ وہ عیب دور ہو جائے گا، وہ کمی دور ہو جائے گی، وہ نقص دور ہو جائے گا۔ عزم کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تکمیل کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے موقع دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نظام الاوقات کے تحت ہر کام کیجیے۔ نظام الاوقات بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے اور بڑی مبارک چیز ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اپنے طالب علمی کے دور میں نظام الاوقات کے تحت تعلیمی تدریسی فرائض کو انجام دینے کی کوشش کی، تو وہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ وہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے تقریباً کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے نظام الاوقات کی پابندی کی اور نظام الاوقات کے تحت اپنے آپ کا وقت گزارا اور اپنے تمام تعلیمی اوقات کو نظام الاوقات کے تحت گزارا آپ نے، تو کامیابی کی گویا ایک طرح کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھے، نماز جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد تلاوت کرنا، تلاوت کے بعد مطالعہ کرنا، وہ کتابیں جن کا درس ہونا ہے اور آپ کو جانا ہے کلاس میں، اور آپ کو اپنے اساتذہ سے وہ سبق پڑھنا ہے، اس پر ایک نظر ضرور ڈال دیں، ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کر لیں، جس حد تک بھی آپ سے ہو سکے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ ایک نظر آپ ان کتابوں پر ڈال لیں، اپنے ان اسباق پر ڈال لیں جن کا درس ہونا ہے اور جس میں آپ کو شریک ہونا ہے، ایک نظر ضرور اس پر ڈال دیں، جس حد تک بھی آپ سے ہو سکے ایک نظر اس پر ضرور ڈال دیں۔ اس کے بعد پھر توجہ کے ساتھ اساتذہ کا درس سنیں، توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ اساتذہ کے درس کو آپ سماعت کریں، پورے طور پر سنیں، بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ فائدے سے خالی نہیں جاتا ہے، یوں سمجھیے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کھانا ہے، ظہر کی نماز ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد ایک خاص وقت ہے جو ورزش کا وقت ہے، کھیلنے کا وقت ہے، صحت کو صحیح رکھنے کا وقت ہے، تو آپ اس کا خاص دھیان رکھیں کہ عصر کے بعد تھوڑی ورزش ضرور کریں، کرکٹ کھیلتے ہیں کچھ طلبہ، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، دوسرے اور بھی کھیل کھیلتے ہیں، جسم کو حرکت ہونی چاہیے، جسم متحرک ہونا چاہیے، ہاتھ پیر اور آپ کے تمام اعضاء متحرک ہونے چاہیے، بہت ضروری ہے، اس کو تعلیم کا حصہ سمجھیے۔ تو ورزش عصر کے بعد کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، اگر آپ نہیں کھیلتے ہیں تو کم از کم چہل قدمی ہی کریں، تیز قدموں سے 2-4 چکر لگائیں، فیلڈ کا جہاں بھی آپ رہ رہے ہوں، ندوم بھی ہے، لمبی سڑک ہے، جگہ ہے، پارک ہے، وہاں بھی گھومنے ٹہلنے کی جگہ ہے اور چلنے کی جگہ ہے، ورزش کی جگہ ہے، تو ورزش کو بھی آپ ضروری سمجھیں، تعلیم کا حصہ سمجھیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے العقل السلیم و فی الجسم السلیم، کہ مضبوط دماغ مضبوط جسم میں ہوتا ہے، مضبوط دماغ انسان کا مضبوط جسم کے اندر ہوتا ہے، تو جسم کو صحت مند رکھیں گے تو آپ کا دماغ بھی صحت مند رہے گا اور تعلیم سے اوبے گا نہیں۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، مطالعہ کریں گے اور بیٹھ کے پڑھیں گے درسیات کو، تو جسم آپ کا دماغ تھکے گا نہیں، دماغ نہیں تھکے گا، جسم کو، دماغ کو تازہ خون ملتا ہے۔ جب انسان کا جسم متحرک ہوتا ہے، ورزش کرتا ہے، تو اس سے دماغ میں تازگی آتی ہے، فرحت آتی ہے، بشاشت آتی ہے اور تعلیم میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو عصر بعد ورزش کو بھی ضروری سمجھیں اور سمجھیں کہ یہ بھی ایک تعلیم کا حصہ ہے، تو اس کے مطابق عمل کریں۔ سمجھیں یوں بھی المومن القوی خیر من المومن الضعیف، ایک طاقتور مومن، ایک صحت مند مومن
کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ عصر بعد ضرور کچھ نہ کچھ ورزش کریں۔ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر سوئے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں طلبہ، اور اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب مغرب بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے، بہت جلدی ذہن تھک جاتا ہے، چونکہ جسمانی ورزش ہوتی نہیں ہے، جسم میں وہ چستی اور چوکسی نہیں ہوتی ہے۔ جسم چست اور درست نہیں ہوتا ہے تو دماغ بھی چست اور درست نہیں ہوتا ہے، لہذا پڑھنے میں طبیعت نہیں لگتی ہے۔ جب مطالعہ کیجیے تو مطالعے میں طبیعت نہیں لگتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھوڑا 10-5 صفحات کم سے کم اردو کی کتابوں کا یا مطالعے کا بھی آپ خیال رکھیں۔ جس وقت یعنی عصر بعد سے مغرب بعد یا دن میں کسی وقت 10 صفحات 5 صفحات کا مطالعہ ضرور کریں، یعنی مطالعے کی کتابوں کا، اردو کی کتابوں کا بھی، تاکہ آپ کی صلاحیتیں بنتی رہیں۔ اور ایک عالم کو جس طرح باصلاحیت ہونی چاہیے اور تمام دینی معلومات کے ساتھ دنیاوی اور تاریخی معلومات بھی ہونی چاہیے، وہ بھی آپ کے اندر آتی رہے، وہ صلاحیت بھی بنتی رہے، اور آپ جو ہے آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوں جو زبان کو بھی اور قلم کو بھی طاقت بخشے، زبان و قلم بھی آپ کے مضبوط ہوں، اور آپ خطابت میں بھی اور جو ہے تحریر میں بھی ہر چیز میں آپ جو ہے نمایاں ہوں۔ تو وہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے خارجی مطالعہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں، 10-5 صفحات کم از کم مطالعہ کریں، جتنا بھی وقت مل سکے اسی اعتبار سے 10 صفحے 5 صفحے کم از کم خارجی مطالعہ ضرور کریں، اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسی طالب علمانہ زندگی میں اور اسی روز و شب میں لمحات نکالے جاتے ہیں، فارغ کیے جاتے ہیں، اور نظام الاوقات کے تحت زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو اگر آپ نظام الاوقات کے تحت گزاریں گے اپنی زندگی کو، طالب علمانہ زندگی کو، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی ضمانت ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ نظام الاوقات بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بڑی مبارک چیز ہوتی ہے۔ تو نظام الاوقات کے تحت آپ پڑھیں، لکھیں اور ساری پابندیاں کریں، اور نظام الاوقات کے مطابق آپ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نظام الاوقات کی پابندی کر کے آپ دیکھیں، بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اور بڑے لوگ، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جب آپ ان کی حیات پڑھیں گے، جب ان کی سوالیں پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ نظام الاوقات کے بڑے پابند تھے، اور انہوں نے نظام الاوقات کی بڑی پابندیاں کی۔ تو نظام الاوقات ایک مبارک چیز ہے، اور اس کی آپ پابندی ضرور کرنے کی کوشش کریں، اس کی پابندی کرنے کی آپ ضرور کوشش کریں گے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور آپ کا مستقبل روشن اور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں ہیں، آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس فن میں، جس مضمون میں، اس کی وہاں جانے کے بعد تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ نظام الاوقات کے مطابق اپنی طالب علمانہ زندگی کو مکمل طور پر گزارنے کی کوشش کریں، اور خارجی مطالعہ بھی 10-5 صفحات ضرور آپ کریں، اس سے آپ کو بہت کچھ فائدہ ہوگا، بڑی معلومات حاصل ہوں گی، اور آپ صحیح معنوں میں اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھا سکیں گے جو آپ پر فرض ہیں یا جو آپ پر عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو آپ نبھائیں گے، اور آپ انشاءاللہ ایک بہترین عالم اور ایک کامیاب مصنف، ایک کامیاب مقرر، ایک کامیاب جو ہے محرر بن کر نکلیں گے۔ دنیا آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ، اور آپ خود اپنی کامیابی کو محسوس کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو محسوس کریں گے۔ اس طرح سے آپ نظام الاوقات کے تحت اگر انشاءاللہ آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ودیعت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان نعمتوں سے نوازے گا جس کے لیے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، آپ کے والدین نے یہاں بھیجا ہے، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ وہ بلند مقصد، وہ عظیم مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اس کی ہدایت دے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو کامیاب و کامران بنائے، با مقصد بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو، ہمارے نیک مقاصد کو اور ہمارے کردار کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اب میں جناب حضرت مولانا محمد طه اطہر صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم طلبہ معہد کو مستفیض فرمائیں۔ آپ نیابت کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آپ لوگوں کا آج کا الوداعیہ پروگرام ہے۔ میں تو ایک مہمان خصوصی جو تشریف لائے ہیں ان کو لے کر آیا تھا، اور یہ سمجھ کر کے انہیں کی بات ہوگی اور مجھ کو بلا لیا گیا۔ ابھی آپ لوگ حضرت مولانا زاہد حسین صاحب دامت برکاتہم کی قیمتی کلمات سن رہے تھے، بہت قیمتی نصیحتیں کر رہے تھے، میں بھی اس سے مستفید ہو رہا تھا۔ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی کچھ بولوں، سب کچھ انہوں نے بتا دیا، لیکن ذہن میں ایک آیت آئی، جیسا کہ بڑے جب بھی آخری سال ہوتا تھا یہ نصیحت کرتے تھے اس آیت کی روشنی میں۔ اس وقت جو حالات ہیں اور ہم طلبہ کی دینی علوم جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، اس آیت کی روشنی میں ہم کو سمجھنا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی دعوت دے، اچھے عمل کرے اور زبان سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اور یہاں سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں انشاءاللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جائیں گے، کچھ لوگ اس کے بعد جائیں گے، لیکن اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایک اچھا مسلمان بن کے رہنا ہے۔ عالم بنیں گے، عالم دین بنیں گے، مقرر بنیں گے، خطیب بنیں گے، مفسر بنیں گے، محدث بنیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کو عملی طور سے اچھا مسلمان بننا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، دینی باتوں پر عمل کرنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور حالات سے ڈرنا نہیں ہے، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے حلیے سے، ہر چیز سے یہ بتا دینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہم کو اپنی زندگی میں دکھانا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، عملی طور سے جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو مراحل ہیں آپ نے پورے کرائے ہیں، آگے کے جو مراحل ہیں انشاءاللہ وہ بھی پورے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے لو لگاتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم کو اس ملک میں صحیح طور سے دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے والا بنا دے، اور کسی بھی درجے میں
ہم سب کو قبول فرما لے۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو ذہن میں آئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے جو مہمان ہیں مولانا عارف جمال صاحب جو شارجہ سے تشریف لائے ہیں وہ بھی کچھ عرض کریں گے، اور اس کے بعد صدر صاحب جیسا حکم فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر محترم ناظر ماہت مولانا مطیع الرحمان صاحب، محمد شاہد ندوی اور بابا ہندی ماسٹر عبدالحق صاحب، مجھے یہاں پر کل دعوت ملی تھی اس میں حاضری کی، اور یہ میری سعادت مندی ہے کہ میں اس پروگرام میں آ سکا۔ در حقیقت یہ معہد ہی میرے علمی سفر کی پہلی منزل تھی، پہلا زینہ تھا۔ یہیں سے میں نے اپنی علمی سفر شروع کیا اور یہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد سے پھر دنیا داری میں لگ گئے، لیکن جب بھی اس ادارے میں واپسی ہوتی ہے تو پھر سے وہی روح اور وہی جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ پھر سے لگ جائیں اسی راستے پہ۔ لیکن یہ ہدایت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو انتخاب کیا ہے اس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور دعائیں کرتے رہیں ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دولت نصیب کرے۔ یہ چونکہ الوداعیہ پروگرام ہے، اور ہم لوگوں کے زمانے میں جو الوداعیہ پروگرام ہوا کرتا تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا، کیونکہ اس میں واقعی ہم لوگ جدا ہوتے تھے۔ یہاں آپ لوگ جدا نہیں ہو رہے ہیں، یہاں آپ ہمیشہ سوشل میڈیا اور تواصل اجتماعی کے ذریعے سے ملے رہیں گے، تو وہ اب اس طرح کا الوداعی پروگرام کی وہ جو روح جو ہوا کرتی تھی وہ اب باقی نہیں ہے۔ بہرحال ایک رسم ہے، تقلید ہے، چل رہی ہے۔ اور دوسری بات، آپ لوگ یہاں سے کوئی دور نہیں جا رہے ہیں، ندوئی جا رہے ہیں، وہاں ایک اور الوداعی پروگرام ہوگا پھر اس کے بعد۔ تو کہنا صرف اتنا ہے، زیادہ لمبی بات کرنا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ادارے سے ہمیشہ جڑے رہیے، اپنی اصل سے جڑے رہیں گے تو ہمیشہ آپ ہر میدان میں ترقی کریں گے۔ اصل سے جڑنا یہی ہماری اصل ہے، بنیاد ہے، جڑیں ہیں، اس سے جڑتے رہیے، اساتذہ سے تعلق رکھیے، آتے جاتے رہیے ہمیشہ۔ اور جو مشن یہاں سے آپ لے کے جا رہے ہیں وہ مشن کو آج یہ طے کر لیجئے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر بغیر مقصد کے آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے جو وقت آپ نے یہاں لگایا سب ضائع ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اگر طے نہیں کیا ہے کوئی گول اپنے لائف کا، کوئی مقصد طے نہیں کیا ہے، تو آج اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ اپنا محاسبہ کریے اور طے کریے کہ میری لائف کا، میرے آگے فیوچر کا، میرے مستقبل کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ بغیر مقصد کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی، اگر آپ اپنے کو چھوڑ دیں گے اسی طرح بغیر مقصد، تو آپ سمجھ لیجئے یہاں وہاں آپ بھٹکتے رہیں گے زندگی میں۔ اگر آپ کو دینی تعلیم میں لگنا ہے، جیسے کہ صدر صاحب نے فرمایا کہ جید عالم بننا ہے، مصنف اور مؤلف بننا ہے، دعوت کے کام میں لگنا ہے، تو اس کے لیے تہیہ کر لیجئے۔ یہاں سے نکل کے دینی کام کے علاوہ آپ کو اور دوسرے بزنس میں، تجارت میں یا اور دوسری معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے، اس کے لیے بھی تیاری یہیں سے ہوگی۔ ہم لوگوں نے تیاری یہیں سے کی تھی، اور الحمدللہ دینی تعلیم اور دینی علوم کے لیے تیاری کی تھی، لیکن اختیار نہیں ہوا اس کا۔ بہرحال بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مطیع الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں اور حاضر ہوتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد ازیں اب میں اپنے صدر محترم سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم طلبہ معہد کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے سرفراز فرمائے، جو مستقبل میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور عزیز طلباء، نصیحتوں کی مقدار بھی بہت ہو گئی ہے اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ جن حضرات نے آپ کو نصیحتیں کی
ان کا تھوڑا سا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عام انسانی زندگی ہے، جو زندگی ہماری اس دنیا میں آنے کے بعد سے اور اس دنیا کے جانے تک جاری رہے گی۔ اس کے سلسلے میں آپ کو اساتذہ کرام نے نصیحت کی آپ کے لیے اور آپ کی رہنمائی کے لیے بڑی قیمتی باتیں بتائیں۔ ایک وہ زندگی ہے جو آپ کی طالب علمانہ زندگی ہے۔ رسمی طور پر اور قانونی طور پر وہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہاں ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں طالب علمانہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے سلسلے میں مولانا زاہد صاحب نے آپ کو بڑی قیمتی باتیں بتائیں۔ جو باتیں آج آپ کو بتائی گئی ہیں یہ باتیں بہت کافی ہیں اور یہ باتیں بہت قیمتی ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی آئی کہ مقصد کی تعین بہت سب سے اہم نمبر 1 ہے، مقصد کی تعین۔ جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح کا الوداعی پروگرام تھا۔ یہاں بیٹھ کر کے اگر اب تک ہم نے اپنے مقصد کا تعین نہیں کیا ہے تو اپنے مقصد کا تعین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے منتخب کیا ہے اور علم دین کی اہمیت ہم آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا علم جس کے لیے بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کی کن کن منزلوں تک پہنچتے ہیں، تصور سے بالا تر ہے۔ دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، وقت آتا ہے تو وہ بھی اہل علم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ان کے پیر دبانے کو اپنے لیے قابل فخر تصور کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں، بہت سے واقعات ہیں۔ تو آپ یہاں اپنے مقصد کو متعین کیجئے اور یہ طے کیجئے کہ آپ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں اس علم کو آپ دنیا تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ آپ دین کی خدمت کریں گے۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والے ہر طالب علم کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس زندگی کے بعد، فراغت کے بعد انشاءاللہ دین کی خدمت کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کس میدان میں دین کی خدمت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے کہ آپ سے کس میدان میں وہ دین کی خدمت لے گا۔ جس کے اندر جو صلاحیت ہے، کسی کے اندر تصنیف و تالیف کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر تقریر کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر سماجی صلاحیت ہے، سوشل ورک کی صلاحیت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کی تعین کیجئے۔ اور دو باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں جو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب فارغ ہونے والے طلباء اور فاضل ہونے والے طلباء کے سامنے خاص طور سے پیش کیا کرتے تھے، ان میں ایک چیز ہے اخلاص اور دوسری چیز ہے اختصاص۔ کام کے اندر اخلاص کا پایا جانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقصد کا پایا جانا ایک مسلمان کے لیے بہت لازم چیز ہے، انتہائی لازمی عنصر ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے اور ہم کتنی بھی تگ و دو کریں اور کتنی بھی خدمات انجام دیں، چاہے وہ دین کی خدمات ہوں، چاہے وہ سماجی خدمات ہوں، دنیاوی خدمات ہوں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، ہم اپنے دل کو خالص کر لیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور دوسری چیز ہے اختصاص۔ اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ کمال ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت لوگ ہیں، اربوں کی تعداد میں اس دنیا میں لوگ رہتے ہیں، ہم لوگوں کا کیا وزن ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اختصاص نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی فن میں اختصاص پیدا کیجئے، اپنا کوئی موضوع متعین کیجئے اور اس موضوع پہ بطور خاص محنت کیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ ترقی کی منزلوں کو چھوئیں گے۔ اور میں آخر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آخر میں ہم اپنے صدر محترم، اساتذہ کرام اور مہمانان نظام اور رفقائے عزیز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ سلامت تو تیرا میں خانہ تیری انجمن ساقی، سلامت تو تیرا میں خانہ تیری انجمن ساقی، مجھے کرنا ہے اب کچھ خدمت دار و رسن ساقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔